بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس میں مجھے کہا کہ ہمیں جو ہے ٹپس دی جائیں اور امتحانی نقطہ نظر سے مختلف جو ہے قواعد کے حوالے سے بتایا جائے، رپورٹ کے حوالے سے بتایا جائے اور مختلف جو موضوعات ہیں SLOs ہیں ان کے حوالے سے میں رہنمائی فراہم کی جائے۔ تو عزیز طلبہ، آج میں آپ کو رپورٹ نگاری کے حوالے سے پہلا لیکچر میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتی رہوں گی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو مزید کس طرح سے آپ کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ اور میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ آج ڈینگی کی وجوہات اور حفاظتی اقدامات پر ایک رپورٹ کے حوالے سے بات کروں گی۔ آج میں آپ لوگوں کو بیٹا پہلے میں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے لکھنی ہے، لیکن اب یہ لکھی کیسے جاتی ہے، اصل رپورٹ لکھتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو تاریخ کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ 7 جون 2022 آپ نے یہاں پہ ایک سکتہ کی علامت بھی لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے ختمہ کی علامت بھی لگانی ہے۔ اور بیٹا رموز و اوقاف کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، یہ آپ کے روبرکس میں آئے گا۔ پیپر کی جب مارکنگ ہوتی ہے، جب وہ چیک ہوتا ہے تو ان میں ان تمام چیزوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کا نالج، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی اپلیکیشن، اس کے علاوہ آپ کی املا کی غلطیاں، آپ کے رموز و اوقاف، ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور تاریخ آپ نے ضرور لکھنی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہر ایک مرتبہ پہ ڈینگی کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ مرض وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور کراچی سے لے کر پشاور تک متعدد شہروں میں ہزاروں افراد اس کا شکار بن چکے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق اب تک اس مرض سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور کم از کم 20 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ لوگوں نے رپورٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس جگہ پہ، یہ تمام معلومات اور اعداد و شمار جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے لازمی لکھنا ہے اور ریالٹی بیس۔ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح سے ایک رپورٹ آپ لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر ایک رپورٹ لکھتا ہے تو وہ ریالٹی لکھتا ہے نا، حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، تو کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ قومی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں اب تک 2132، پنجاب میں 2076، بلوچستان میں 1772، خیبر پختونخوا میں 1612، جبکہ کشمیر میں 92 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی وجوہات بھی آپ دیکھیں کہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ مچھر عام طور پر صاف اور کھڑے پانی میں پایا جاتا ہے۔ یہ مچھر انسانی خون کی سفید خلیات کو متاثر کرتا ہے اور ان کی تعداد تیزی سے کم ہونے لگتی ہے، اور اگر بروقت علاج نہ ہو تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ایسی صورتحال میں اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم اس کے لیے اقدامات کیا کر سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں گھریلو سطح پر ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف ڈینگی سے تحفظ کے لیے حکومت وقت کو انتہائی سنجیدہ اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان اقدامات میں عوام کو ڈینگی کے تحفظ کے حوالے سے گھر گھر آگاہی مہم، صاف اور خشک ماحول، عوامی شعور کی بیداری کے لیے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر ڈینگی آگاہی سیمینارز، واکس کا انعقاد، اسکولوں کالجز میں طلباء و طالبات کو حفاظتی اقدامات، لیکچرز کا اہتمام، سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈ کا قیام، دور دراز علاقوں کے عوام کی رہنمائی کے لیے ان علاقوں میں نمایاں مقامات پر بینرز آویزاں کرنا، حکومتی سطح پر سیمینار، ورکشاپس، میٹنگز، ڈینگی ڈے کے علاوہ ڈینگی سے تحفظ کے لیے شہر سے پانی کی نکاسی اقدامات، لاروا نشاندہی کے لیے ٹیموں کی تشکیل، ڈینگی کے حوالے سے کام کرنے والے افراد کی تربیت، سرکاری شفا خانوں میں ڈینگی کی تشخیص اور علاج کے لیے مفت سہولتوں کی فراہمی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا تبصرہ بھی دینا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں شہری اپنے طور پر اس وائرس کے لیے تدابیر اختیار کریں، وہاں حکومت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں نے اب کیونکہ رپورٹ ہے تو رپورٹر جیسے لکھنی ہے، تو رپورٹر لکھنا یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ اس کا نام نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، لیکن بے جیم دال آپ مخففات لکھ دیں۔ یہ آپ کو بیٹا ضروری ہے، امتحانی نقطہ نظر سے یہ آپ نہیں لکھ سکتے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی جو موٹیویشن ہے، آپ لوگوں کی طرف سے ملنے والے ریمارکس جو ہیں، یہ میرے لیے بہت اچھے ہیں، اور اب میں مزید کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مزید کام کروں۔ اور تفسیر ادب والوں نے بھی دیکھیں، یہ سارے نوٹس آپ کے تفسیر ادب میں شامل کر دیے گئے ہیں،
تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے ملیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ لوگ اپنے ریمارکس مجھے دیتے رہیں گے، کمنٹس میں مجھے بتاتے رہیں گے، جس سے میں آپ لوگوں کو مزید بہتری آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، جو چیزیں جو آپ کو پرابلمس ہیں وہ آپ مجھے بتائیں۔ میں اپنے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم ہوتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو دوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کے سوالات کے جواب بھی جو آپ کے ذہن میں ہو آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو دیتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔